اب پھر ہوم ورک ہے، اور اس دعا کے ساتھ پھر اس پہ آمین کہنا ہے کہ اللہ اس بات کو ہمیں باقاعدہ درس میں خطبہ جمعہ میں یہ ہونے والی نہیں ہے۔ یوم آزادی تھا ایک دن پہلے ہمارا، اور مختلف انداز میں یوم آزادی منایا گیا ہے۔ عموماً جتنی ڈرنکنگ پہلے نہیں ہوتی ملک میں یوم آزادی پر، کہ ہم کفر اور اس سے آزاد ہوئے تھے، ہم ہندوؤں اور سکھوں اور انگریزوں کے تحت رہ کر آزادی سے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ وہ آزادی سے دین پر عمل اب 14 اگست ہماری بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ آزاد ہو کر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بدترین اور سخت ترین اور باذلت ترین، اتنے شاید ہم اس وقت ذلیل نہیں تھے 1947 میں، شاید میں کہہ رہا ہوں اتنے ذلیل نہ ہوں جتنے کتنے سال ہو گئے آزادی کو؟ 77 سال کے بعد۔ اور اس کا آپ غصہ نہیں کرنا، اگر چیک کرنا ہو نا تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہاں خطبہ جمعہ میں، برادران اہل سنت کو، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بتانا کہ آزاد لوگوں غزہ اور فلسطین میں جا کے دیکھو کہ مسلمان آزاد ہیں۔ تم آزاد ہو جن کو کہنے کی جرات نہیں ہے کہ غلط ہو رہا ہے۔ اپنے باپ سے ڈرتے ہو، اپنے رازق سے ڈرتے ہو، اس سے ڈرتے ہو جس کے سامنے تمہارا کاس ہے، گدائی ہر وقت بچھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم اعلان کر رہا تھا ہم بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ آزاد ہو تم، یہ مجبوری کدھر سے آئی ہے؟ یہ تاؤ کس نے ڈالا ہے؟ اس سے تو بہتر تھا وہ یہاں رہتے تھے تو کم از کم چوریاں کم ہوتی تھی، اس سے وہ اتنے نہیں لوٹتے تھے جتنا تم نے لوٹا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد، میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس کو قرآن مجید سے، اگر یہ آزادی کا جو سفر ہے پاکستانیوں کا 77 سال کا، یہ پہلے قرآن مجید کے پاروں میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے قصہ میں، یہ فرعون کی تحت سلطنت تھے، ان کو موسیٰ نے آزاد کروایا، اور موسیٰ کی آزادی دلانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس آزادی دلانے والے کے ساتھ اور اس کے خدا کے ساتھ پھر یہ ایسی بدترین تیہ کہتے ہیں، ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اس کی بعد تشریح کریں گے۔ ان کی ایک حالت ہوئی تھی 40 سال تک یہ ایسے در بدر ہو گئے تھے، کوئی گھر نہیں تھا۔ دن کو گرمی ہوتی تھی، رات کو چلتے تھے، صبح ہوتی تھی پھر وہاں کھڑے ہوتے تھے جہاں کو چلے تھے۔ ہماری یہ حالت ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں قرآن اور حسین سے آزادی کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قائد آزادی حسین ابن علی سے آزاد ہونے کا درس لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔